السلام علیکم اسرار شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی شاہ جی۔ شاہد بھائی سوال کیا تھا علی بھائی سے لیکن اس کا جواب نہیں ملا۔ بس اتنا ہی ہے، میں بھی آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، اب آگے اگر اگلا بھی سوال ہے تو مجھے بتا دیں۔ نہیں شاہد بھائی کوئی ریزن ہوتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ علی بھائی سے اسلام کے بارے میں کوئی سوال کریں اور وہ کہیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ کوئی تو سالڈ ریزن اس کا ہوتا ہے نا کہ وہ کیوں انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ چیچا وطنی سے۔ آپ اکیڈمی چلے جائیں، وہاں پہ پھر آپ کو بتا دیں گے۔ دیکھیں شاہد بھائی، یہ جو سوال میں نے کیا ہے نا، یہ صرف میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ میرا پرسنل سوال نہیں ہے نا۔ میرے ساتھ یہاں پہ نا میرے جاننے والے، ٹھیک ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ جی اب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ علی بھائی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں، انہیں اپنا موقف دے دیا نا، وہ آپ نے ویڈیو ان کا دیکھے نا، کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز کی ویڈیو بھی آئے۔ وہ میں تو پہلے ہی اس بات کا قائل تھا، تعویلات ان کی قبول کر کے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں نا۔ لیکن جہاں پہ تعویلات کی بات آتی ہے تو ایک جگہ پہ آپ تعویل کو قبول نہیں کر۔ چلو بات سنیں، ابھی تو مجھے کوئی سوال ہو رہا ہے تو بتا دیں، فائدہ نہیں ہے بحث کرنے کا، میں نے آپ کو اپنا بتا دیا۔ آپ جتنی باتیں ہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا وہ بتا دیا آپ کو۔ اگر آپ ٹھیک ہے، آپ مجھے سوال اس کے علاوہ ہے تو مجھے بتا دیں، وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا بتا دیا کہ میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، آپ کا دل نہیں کرتا۔ آپ سے سوال ہے شاہد بھائی، آپ سے سوال ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور سوال میرے لیے ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے میں ایک بریلوی امام کے پیچھے صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ تعویلات قبول ہیں؟ آج علی بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی مشرک کی جو تعویلات ہیں وہ قبول کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کیوں قرار دیتا ہوں، میں یہ نہیں بتا سکتے علی بھائی۔ تو میں کیا سمجھوں کہ یہ جو میں نے ابھی پچھلے 2 سال علی بھائی کی جو قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات کے نتیجے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، تو ان کا کیا میں حساب لگاؤں ان کا؟ اور میرے محلے میں ہی پاس میں بریلوی کی مسجد ہے، اور میں اسی لیے میں اپنے بریلوی کی مسجد میں ہی نماز پڑھتا رہا ہوں پچھلے 2 سال سے۔ بات یہ ہے کہ صرف میرے اکیلے کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کی بات ہے جس نے فرقوں کو چھوڑا ہے، اور فرقوں کو چھوڑ کر بھی اگر وہ فرقے والوں کی روش پہ وہ رہے گا اور تعویلات کے ہونے کے باوجود اگر وہ کسی بھی بات پہ کسی کو کافر کہے گا تو پھر فرقے والوں میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں نے آپ کو سمپل سا سوال کیا تھا کہ اگر آپ کا موقف پہنچ گیا، آگے وہی بات دوبارہ ریپیٹ کریں گے، علی بھائی تک آپ کا موقف پہنچ گیا۔ ایک وہ پچھلی سٹریم میں بھائی آئے تھے، ان کا سوال آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا تھا، اسرار بھائی اصرار کر رہے تھے اپنے سوال کے اوپر، اسرار شاہ صاحب، وہ جو ریگولرلی آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہ انہوں نے میرے جواب کا مطلب بالکل غلط سمجھا ہے۔ میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا جو انہوں نے سمجھا کہ جی انجینئر صاحب نے جواب نہیں دیا، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا۔ میں آپ کی ساری نمازوں کا ذمہ دار ہوں، جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہے، چاہے وہ شرک بھی کرتا ہو، وہ مسلمان ہے، جب تک آپ اسے کافر نہیں کہتے اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ اس کے پیچھے دلائل ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ۔ جو بات میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا وہ ابھی بھی میں نہیں کہوں گا، آپ نے بات کو دوسری طرف لے کے، میں دوسری طرف کی بات کرنا چاہ رہا تھا، اب بھی میں اشارتاً وہ بات کر رہا ہوں، اس کو میں ان کیمرہ کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال آپ شرک والے امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ بالکل کلیئر کٹ ہے، ادروائز اگر آپ اس طرح بنیاد کھڑی کریں گے تو اس کا اینڈ کوئی نہیں۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہم فتوے کے طور پہ بتا رہے ہیں، تقوی کے طور پہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں خود، میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ صرف میں اہل حدیث کی مسجد میں ہی نماز پڑھوں۔ ایک تو نماز سنت کے مطابق ہے، عقیدہ بھی درست ہے، نماز بھی وہ سکون سے پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو مسئلہ بتایا وہ یہ ہے کہ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل تشیع، چونکہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود چونکہ وہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز درست ہوگی، بالکل کلیئر کٹ یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے اوپر میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں، بار بار آ کے آپ لوگ لکیر پیٹتے ہیں، پھر سٹریم میں آ کے وہی باتیں دوبارہ کرتے ہیں۔ بھئی میں نے دلیل دی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اسپیسیفکلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اس میں جو صحابہ کرام کے فتوے لکھے ہیں آپ ذرا ان کو غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بخاری سے حضرت عثمان کا فتویٰ بتایا ہے۔ بھئی حضرت عثمان کو جو مارنے کے لیے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے فرقوں کے لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، تو یہودیوں کے پیچھے بھی نماز درست ہوگی پھر،
تو یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. ان تکفیری سوچوں سے باہر نکلیں. نبی علیہ السلام نے اہل قبلہ اہل کلمہ کی تکفیر کرنے سے منع کیا ہے. اگر کسی کو کہیں پہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جس تک جو کمزور روایتیں پہنچی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اس نے عقیدہ رکھ لیا. ہمارا کام ہے ہم نے ان کو سمجھانا ہے پیار محبت سے. ہاں رہے ان کے سرغنہ جو اعلانیہ یہ چیز صحیح مانتے ہوں کہ بھئی ہم چشتی رسول اللہ کلمے کو صحیح سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کے بعد کسی اور شخص کے نام کا بھی کلمہ پڑھا جا سکتا ہے تو وہ کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جان بوجھ کے کسی کو جا کے انگلی کروانا کہ وہ اس کے اوپر اس سے پوچھنا, یہ کام غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی نماز پڑھیں, باقی اس کے عقائد کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں. ٹھیک ہو گیا جی. باقی انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے جو سسٹرز کا کوسچن آنسر سیشن ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ.